نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شہیدان کربلا، شہیدان کربلا، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، ترجمان اہل سنت حضرت علامہ محمد حسنات احمد چشتی صاحب، ترجمان اہل سنت حضرت علامہ محمد حسنات احمد چشتی صاحب، انشاءاللہ حضرت علامہ فضائل و مناقب کے ساتھ جستہ جستہ واقعات، کچھ تفصیل کے ساتھ، کچھ اسبات کے ساتھ انشاءاللہ شہدائے کربلا کے بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ انہیں اور عزت عطا فرمائے، اللہ تعالی ان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، زور خطابت میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے اور روحانیت عطا فرمائے۔ اب لوگ آتے جاتے رہیں گے، یہ بجلی کا سلسلہ گرمی ہے، یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ حضرت صاحب بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، یہ قیمتی لمحات ہوتے ہیں اور یہ قیمتی موتی اپنے دامن میں آپ نے سمیٹ کر لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عزت عطا فرمائے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا نور حیات صاحب زیدہ مجدہ، زینت محفل برادر مکرم خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رشد جلالی صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، حاضرین محفل، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نے محرم الحرام شریف دے مقدس پہلے اشرا وچ منعقدہ محافلاں وچوں دوسری محفل پاک دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے انتہائی مہربان مجاہد ملت اسلامیہ، پیکر محبت و اخلاص حضرت علامہ مولانا قاری شاہد محمود چشتی صاحب نے بڑی محبت دے نال ٹیلی فون تے یہ حکم فرمایا کہ عاشق مدینہ عزت ماب جناب حاجی نظر صاحب اور انہاں دے رفقاء اور جامعہ مسجد بلال کمیٹی دے جملہ اراکین دی خواہش کہ اس دفعہ ساڑی مسجد دے اندر جو محفل ہوئے اس وچ تو حاضر ہو اور انہاں لوگاں دا ذکر سانو سنا کہ جنہاں نو امام الانبیاء دی نسبت حاصل ہو گئی اور جنہاں نے دین واسطے اپنا تن من تن سب کچھ قربان کر دیتا تاکہ غلام ہون دے ناتے انہاں دی بارگاہ وچ خراجی عقیدت پیش کی جا سکے۔ میں نے وعدہ کیتا، اللہ دا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ مسجد کی زیارت کر کے آپ حضرات دا اجتماع محبت بھرا دیکھ کے، علماء دی، ثنا خانہ دی، عوام آل سنت دی حاضری دیکھ کے اور محبت بھرے چہرے دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی۔ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کربلا دے شہیداں دا صدقہ گلشن سنیت دیاں یہ بہاراں اسی طرح قائم اور دائم فرمائے۔ حضرات گرامی، وقت اپنے دامن دے اندر وسعت نہیں رکھتا اور میں اپنے وقت دے اندر رہ کے چند باتاں آپ حضرات دے سامنے عرض کرنا چاہنا ہے۔ پورے ملک دے اندر 10 روزہ محافل دا انعقاد کیتا جاندہ ہے۔
اور الحمدللہ ہن تے اہل سنت بڑی تیزی دے نال اس طرف راغب ہو رہے ہیں کہ 10 روزہ محافل دا انعقاد ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے۔ ایک عرصہ دراز تو آپ نے بھی دیکھے ہے کہ پنڈی پٹیاں دے اندر محافل ہو رہی ہیں، علماء آندے نے، آپ حضرات اپنا وقت بھی نکال دے ہو اور تعاون بھی کر دے ہو، چندے بھی دیں گے ہو، دیگاں بھی پکا کے دیں دے ہو، لیکن ایک بات بڑے افسوس نال کہنی پہندی ہے کہ اسی جتنے بھی اپنے اسلامی تہوار مناندے ہاں وہ بس مناندے ہاں مگر انہاں دا فلسفہ نہیں سمجھ دے۔ میری بات بہرحال جو میں نے نظر آ رہی ہے یہ آنکھ مچولی لگی رہے گی، تو اگر دوسری دفعہ ایسا ہویا تو پھر سپیکر بند کر دینا، میں ویسی کوشش کروں گا، کیونکہ جدوں عوام نو سمجھان دا وقت آندا ہے تو ساڈے اہل سنت دے سٹیجاں تے اکثر ایسے کم ہونے لگ پیندے نے۔ تو بہرحال آپ توجہ فرماؤ گے تو میں کوئی بات عرض کراں گا۔ اسی یہ مزاج رکھتے ہاں کہ اپنے دینی تہوار اور ایام مناندے تو ہاں، لیکن انہاں دا جو فلسفہ سی، انہاں دے منان وچ جو سبق سی، اسی اس ول توجہ نہیں کر دے۔ حج دیکھ لو، 2 عیداں اللہ نے عطا فرمائیاں نے انہاں نو دیکھ لو، ربیع الاول دے جلوس اور جلسے دیکھ لو، ایام اصحاب پیمبر دے موقع تے جو جلسے ہوندے نے انہاں نو دیکھ لو، عشرہ محرم الحرام دے اندر جو دونوں اطراف بھی جلسے ہوندے نے انہاں نو دیکھ لو کہ سب کچھ ہوتا ہے، مگر جو مقصد اور مدعا اور جو پیغام اور جو فلسفہ ہے اس ول توجہ نہیں کیتی جاندی۔ محرم منان دا مقصد کی سی؟ آپ نو پتہ ہے کہ محرم کیوں منایا جاندے؟ لوگاں نے سمجھ لیا ہے کہ محرم لباس تبدیل کرن دا مہینہ ہے۔ میں کہنا ہے غلط سمجھے ہو، محرم لباس تبدیل کرن دا مہینہ نہیں، محرم کردار تبدیل کرن دا مہینہ۔ مقصد سی محرم وچ کردار تبدیل کیتا جائے، لیکن اسی لباس تبدیل کر لیندے ہیں۔ محرم وچ تساں نے روڈاں تے ویکھیا ہوئے گا کہ لوگ محرم مناندے نے، انگاریاں تے چل دے نے، کہندے نے انگاریاں تے چلنا محرم دا مہینہ ہے۔ میں کہنا ہے نادانوں غلط سبق لیا جے، مدینے تو کربلا حسین انگاریاں تے چلان واسطے نہیں سی آیا، شریعت تے چلان واسطے آیا سی۔ بات سمجھ آئی؟ حسین کیوں آیا سی؟ نادان محرم دا تو مقصد ہی نہیں سمجھ سکیا۔ ساڑھی قومہ نے سمجھئے کہ محرم دا مقصد فقط دیگا پکانا ہے۔ خدا دی قسمیں دیگا پکانا محرم دا مقصد نہیں، یار منانا محرم دا مقصد۔ اساں نے محرم دا مقصد نہ سمجھیا، اساں نے فلسفہ نہ سمجھیا قربانی حسین دا، اور نادان اساں سمجھ لیا ہے کہ محرم وچ منہ سجائیے تے تا محرم دا مہینہ منایا جاندا ہے۔ محرم دا مہینہ منہ سجان واسطے نہیں آیا، سر سجدے کی چکان واسطے آیا ہے، تاکہ دسیا جائے کہ محرم دا فلسفہ کی تھی۔ اسی کسی چیز دا فلسفہ نہیں سمجھ لے، اور جب تک فلسفہ نہ سمجھیا جائے۔ اسلامی سال دا آخری مہینہ ذی الحج دا گزرے ہے، ادھے حج کیتا جاندہ ہے۔ کیا تساں نے حج دا فلسفہ سمجھیا؟
حج کیوں کرایا گیا ہے؟ امیر آدمی حج کر کے آندا ہے پھر بھی اپنی دولت دا نمائش کردا ہے، امیر آدمی حج تے جان لگدا ہے تاں بھی دولت دی نمائش کر کے جاندا ہے۔ تو کیا حج دا فلسفہ ایسی؟ ایک بندہ حج واسطے تیاری کردا ہے، نویں بوٹ لیندا ہے 5000 دے، ایک بندہ حج واسطے نواں سوٹ لیندا ہے 10,000 روپیہ خرچ کر دیندا ہے، اور ایک غریب بھی تیاری کردا ہے۔ کیوں؟ نہ امیراں دی گل نہ غریباں دی گل لے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل ہے۔ خدا دی قسم میں ویکھیا ہے کئی امیر رہ جاندے نے، غریب نظارے پا جاندے نے، تو اتھے تے جانا مقدرہ دی کھیڈ ہوندی ہے۔ تو جدوں غریب جاندا ہے تو وہ پھٹے پرانے کپڑے پا کے چلا جاندا ہے، اودے کول آلہ جتی کوئی نہیں، اللہ نے انتظام کر دیتا ہے، چلا گیا ہے۔ ہن حج دا فلسفہ سمجھنا کہ حج کیوں کرایا جا رہا ہے۔ جدوں اتھے پہنچے رب نے فرمایا امیرہ 10,000 دا جوڑا اتار کے احرام پہن لے، جتی 5,000 دی اتار کے تے کینچی والی چپل پہن لے، غریبہ تمہیں میلے کپڑے اتار تے چٹا احرام پہن، تمہیں چپل پہن۔ کچھ تے دن ایسے ہونے چاہیے دینے ویکھن والا ویکھے پتہ نہ چلے امیر کتے پھر رہے ہیں تے غریب کتے پھر رہے ہیں۔ یہ فلسفہ سی، اور فقط اسا سمجھئے با حج کری، حج واسطے مکے جائیے تے حج ہوتا ہے، تو فلسفہ نہیں سمجھیا۔ میں کوئی بات سمجھاواں گا، میں اپنے مزاج دا خطیب ہوں، اگر کوئی میں نو بعد وچ بلاوے نہ بلاوے، جدوں بلایا ادوں تے میرا حق بندا ہے نا میں پیغام حق سنا کے جاواں۔ چوکیدار رسول اللہ دا دیندا پھردا ہوکا، لے لے سودا عشق نبی دا اے اللہ دیا لوکا۔ بس میں مختصر انداز نال ایک دو باتاں سمجھا کے تو پھر میں مقام اہل بیت اور اصحاب نو بیان کر کے تو میدان کربلا وال اپنے وقت دے اندر آپ نو لے کے جاواں گا، لیکن میں سمجھان واسطے آیا ہیں، میں اپنا فن خطابت دکھا کے تواڈے کولوں داد لین واسطے نہیں آیا۔ تسی ناریاں نال محفل نو اٹھا لو، مینوں داد دیو، میرے سفر دا مول نہیں پوے گا۔ میں کہنا ہے واللہ باللہ تاللہ، اج تے نعت خان خطیب کہندے نے نوٹ چنگے لب گئے نے تے محفل دا نتیجہ نکل آیا ہے۔ میں کہنا ہے بھاویں مینوں کروڑاں دے کے بھیجو، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نتیجہ ادوں نکلے گا جدوں کوئی محفل وچوں حسینی بن کے نکلے گا۔ نتیجہ بھی ادوں نکلے گا جدوں کوئی اکھاں وچ حسن مصطفیٰ دا جلوہ لے کے نکلے گا، عشق مصطفیٰ دا سمندر لے کے نکلے گا، اور نتیجہ بھی ادوں نکلے گا۔ تسی دیکھو محرم وچ کی ہو رہے ہے، کربلا دا بیان ہوندا ہے اور ظلم عظیم ہوندا ہے۔ وہ کربلا دے بیان کر دیاں ابو بکر نو سلام کرنا چاہیدا سی، عمر نو سلام کرنا چاہیدا سی، عثمان نو سلام کرنا چاہیدا سی، لیکن ظلم کتنا ہو رہی ہے۔ ابو بکر کربلا شہید ہوندا ہے، انہوں سلام ہی نہیں کیتا جاتا۔ عمر کربلا شہید ہو رہے ہیں، انہوں سلام ہی نہیں کیتا جا رہا۔ عثمان کربلا وچ دادے شجاعت حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ دا ذکر تک نہیں کیتا جاندہ۔ تو اسی اپنے من مرضی دے مطابق دین چلانا چاہنے ہیں۔ یاد رکھو میرا رب تیری طبیعت دے بل بوتے تے راضی نہیں ہوندہ، وہ محمد دی شریعت دے بل بوتے تے راضی ہوندہ۔ تو حج دا فلسفہ کی سی؟ اسی کی کر دے ہاں حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بہت بڑا نام ہے علم دی دنیا اور روحانیت دی دنیا دے اندر، بہت بڑا نام ہے شقیق بلخی۔ انہاں دے شاگرد نے حاتم اسم، اور حاتم اسم دے شاگرد نے امام احمد ابن حنبل، اور امام احمد ابن حنبل دے مقتدی نے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، یعنی حضور غوث الاعظم دے شیوخ بچوں نے شقیق بلخی۔ آپ نے کئی سال پیسے جمع کیتے تھوڑے تھوڑے، بڑا شوق سی میں حج کراں، بڑی تڑپ سی میں بھی سینے حرم وچ طواف کراں، بڑی سینے وچ چاہ سی کہ کدی موقع آوے تے مواجہ سامنے کھلو کہ میں بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کما۔ ایک دل دی آرزو سی جس روزے تے 70,000 ملائکہ صبح حاضری دیندے نے، 70,000 شامی دیندے نے، کدی میں بھی اتھے حاضری جا کے دیاں۔ تو تھوڑا تھوڑا پیسہ جوڑ دے رہے، ایک سال آیا،
حج دے انتظامات مکمل ہو گئے، اعلان کر دیتا میں حج تے جا رہے ہیں۔ جدوں مریدین نے عقیدت مندہ نے سنیا کہ شقیق جیسا عالم اور ولی حج تے جا رہے ہیں تو علاقے دے بہت سارے لوگ تیار ہو گئے، اسی بھی جاواں گے۔ لیکن عجیب معاملہ ہویا، جس دن قافلے نے روانہ ہونا سی اس دن شقیق بلخی نے معذرت کر لی، میری مجبوری بن گئی ہے، میں حج تے نہیں جا سکتا۔ لوگاں نو پتا سی کہ انہیں دسیا کہ میں کئی سالاں تو پیسہ پیا جمع کردا سا، تو لوگ کہن لگے کوئی پراپرٹی لے لئی ہوئے گی، کدھرے انویسٹمنٹ کر دیتا ہوئے گا پیسہ، کوئی جائیداد خرید لئی ہوئے گی، کاروبار شروع کر دیتا ہوئے گا، اور سانو تیار کر کے خود نہیں جا رہا۔ جو گل کر دے نا آپ سن کے مسکرا دیندے نے، کوئی جواب نہیں دیندے۔ قافلہ چلا گیا، لوگاں نے حج بھی کر لیا۔ ایک بزرگ نے حج تو بعد ایک خواب دیکھی، ملائکہ دی محفل لگی ہے اور ایک فرشتہ دوجے کو رو پوچھدا ہے، او یار اے تے دسو اس واری کتنیاں دا حج قبول ہویا ہے اور کتنیاں دا قبول نہیں ہویا؟ فرشتیاں نے آکھیا یار اس واری تے کمال ہو گئی ہے، ایک شقیق بلخی دے حج دی وجہ تو اللہ نے ساریاں دا ہی حج قبول کر لیا۔ ایک شقیق دے حج دی وجہ تو اللہ نے ساریاں دا حج قبول کر لیا ہے۔ وہ بزرگ کہندے نے میں بیدار ہویا، میں سوچیا ہو سکتا ہے شقیق بلخی بعد وچ کسے قافلے نال آگے ہون، پتہ کیتا لیکن کوئی اطلاع نہ ملی کہ شقیق آئے نے۔ آپ وہ خواب کسے نو دسیا نہیں۔ جدوں واپس پہنچے شقیق بلخی نو ملن واسطے گئے، اور جدوں تسلی ہو گئی کہ شقیق حج تے نہیں گئے تو کمرے وچ لے جا کے کمرہ بند کر کے قدم پکڑ کے کیا، شقیق میں جدے روزے تو آیا ہے نا اس رسول اللہ دی زلفاں دا واسطہ دے کے تیرے کو لو پوچھ دیں، تو دس تو کم کیڑا کیتا ہے، تو اتھے بیٹھا رہے ہیں رب تنو حج دا ثواب عطا کر دیتا ہے، تیرے صدقے رب نے سارے حاجیاں دا حج قبول کر لیا ہے، دس تو کیڑا کم کیتا ہے۔ شقیق رو پے، فرمایا تو یار دا واسطہ پایا ہے کہ میں دس دینا ہے، ورنہ نہیں سی دسنا۔ جس دن قافلے نے روانہ ہونا سی اس تو پہلے دن دی شام نو میں کسی نو ملن واسطے جا رہا سا، میں رستے وچ ویکھیا کوئی مسلمان عورت کسی مردہ جانور دا گوشت پہ کٹ دی سی، وہ گوشت کٹ کے اپنے گھر لے گئی، میں بھی وہ پیچھے چل پیا، میں نو گھر کو آواز آئی، وہ کہندی ہے گوشت پکاؤ جلدی کرو بھوک لگی ہے۔ آپ کہندے نہیں میں دروازے تے دستک دیتی، خاتون باہر نکلی، میں نو ویکھ کے کہندی ہے اللہ دے ولی اور اللہ دے دوست شقیق تسی میرے دروازے تے کیوں آئے ہو؟ تسی تو حج تے نہیں جانا؟ میں کہا بی بی اتنا دس، میں تے حج تے جانا ہے لیکن تینوں میں دیکھے ہے تم مردہ جانور دا گوشت کٹ رہی سی، صرف اتنا پوچھنا چاہنا ہے تو حرام کھان تے مجبور کیوں ہو گئی ہیں؟ اس دی اکھاں دے رکے ہوئے آنسو نکل پے، رو کے کہندی ہے شقیق خامد مر گیا ہے، بچیاں کئی دنوں تو بھکھیاں نے، گھر وچ کوئی چیز نہیں سی، آج بچیاں دی حالت غیر ہو گئی، میں اس وجہ تو میں حرام جانور دا گوشت لے آئیاں جان کو بچاواں۔ شقیق کہندے نے میرے بھائی وہ دی گل سن کے میں پھر یار نو ملن واسطے نہیں گیا، میں اپنے گھر آ گیا، میں حج دی ساری جمع کیتی پونجی چک کے تے اس عورت دے قدمہ وچ رکھ دیتی۔ میں کہیا منو پتہ چل گیا ہے کہ تیرے گھر فاقے تے فاقے نے، تو حرام کھان تے مجبور ہیں، ہن ایمان نال دس خاتون میں کیڑا منہ لے کے رب دے گھر دے سامنے جاواں گا؟ یہ آواز آئی کعبے دیاں دیواراں وچوں، شقیق میری بندی حرام کھاندی رہی تے تو حج تے آ گئے ہیں، حج دا سارا ثواب اور محنت میرے منہ تے مار دیتی جائے گی، بی بی تو یہ پیسے رکھ، تو حلال کھا، بچیاں نو حلال کھلا، تو دعا کری رب نے چاہیا کہ شقیق پھر کدھرے حج کر لوے گا۔ اے میرے یار میں تو اس امید تے دیتا سی رب پھر حج کرائے گا، میں نو کہ حج پتہ چلے ہے رب نے تے ادھار رہن ہی نہیں دیتا، رب نے اتھے بے کے ہی حج کرا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، حضرت علامہ حسنات احمد چشتی صاحب۔ اور ساڑھی حالت کی ہے خدا سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں، پڑوسی بھوکا ہے 4 دن سے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ اساں وہ فلسفہ سمجھیا نہیں،
عیدہ منان والیاں نے عید دا فلسفہ نہیں سمجھیا، اسی اپنے بچیاں واسطے 10 جوڑے سلوا لے مگر عید دا فلسفہ نہ سمجھیا۔ عید دا فلسفہ سمجھنا چاہندے ہو کہ آؤ میں تنوں 14 صدیاں پیچھے لے کے جاواں، مدینے دی گلی ہے، اور آج دیاں پکیاں گلیاں نہیں، وہ کچیاں گلیاں نے مدینے دیاں 14 صدیاں پہلے۔ آج تے مدینے دیاں گلیاں بلب دی روشنی نال چمک دیاں نے، وہ گلیاں محمد دے بددہا دے مکھڑے نال چمکیاں کر دیاں سن۔ حضور دے کندیاں تے حسن و حسین بیٹھے نے، عید پڑھان جا رہے نے، اور نماز عید واسطے غلام عیدگاہ وچ انتظار کر رہے نے۔ میرے آقا نے گلی دا موڑ کٹیا، ایک بچہ کھڑا رو رہے ہے، حضور نے حسن و حسین نو نیچے اتاریا، بچے دے قریب آئے، وہ دے آنسو صاف کیتے، فرمایا بیٹا آج عید دا دن نے، خوشی دا دن نے، تو کیوں رو رہے ہیں؟ کہندہ سونیا منع نہ کرے ہو، میرا تے آج ہی تے رون دا دن نے۔ فرمایا کیوں؟ رو کے کہندہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اگر آج میرے ماں باپ ہوندے نئے کپڑے لے کے پامیں نہ دیندے، صبح اٹھ کے باپ سینے تو لگا لیندہ نا، ماں میرے متھے تے پیار کے تے کر لیندی نا، آج میرا رون دا حق بندا ہے، میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نو اپنا یتیمی دا دور یاد آ گیا، بچپن دا زمانہ یاد آ گیا، میری آقا نے اس بچے نو پکڑیا، قریب کیتا، سینے لایا، فرمایا بیٹا رو نہیں، کیا تو پسند کریں گا کہ محمد تیرا باپ بن جائے؟ کیا تو پسند کریں گا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے؟ کیا تو پسند کریں گا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے؟ بچہ رو کے کہندہ ہے اے رشتے ملن تے پھر جگ وچوں ہور چاہیدہ کیے۔ فرمایا پترا ملن نہیں، مل گئے نے تینوں رشتے، میں تیرا باپ ہاں، عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے۔ پھر زمانہ وہ منظر پیش کر رہے ہے، وہ منظر پیش کردہ زمانہ کہ فاطمہ دے لال علی دے جگر پارے جنتی جوانہ دے سردار وہ پیدل جا رہے نے، یتیم نبی دے مونڈیاں تے بیٹھ کے جا رہے آئے۔ اسان نے نہ حج دا فلسفہ سمجھیا، نہ عید دا فلسفہ سمجھیا، اور نہ ہی قربانی حسین دا فلسفہ سمجھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات گرامی آؤ انہا چیزہ والغور کرو، اور درس لگو انہا لوگوں نے جو دیتے نے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے سن، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون علی؟ سنو سنیاں دا عقیدہ کیے علی المرتضی دے متعلق۔ ساڈا عقیدہ اے کہ میرے ہونٹوں پہ جب مولا علی حیدر کا نام آیا، میرے ہونٹوں پہ جب مولا علی حیدر کا نام آیا، ہوا محسوس جنت سے فرشتوں کا سلام آیا، ہوا محسوس جنت سے فرشتوں کا سلام آیا۔ کون علی کدہ ذکر کر رہے ہیں؟ عرفان و آگہی کا سمندر علی کا نام، عرفان و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں اولیاء و قلندر علی کا نام، ماتھے پہ بل پڑے تو سمجھ لو یہ کون ہے، مومن تو مسکراتا ہے سن کے علی کا نام۔ لیکن اسی او نہیں کہ جڑے خالی علی دا نام لئیے تے باقیاں نو بھول جائیے۔ سنو ساڈا عقیدہ کی، ساڈا عقیدہ اے وے امید کرم سید کونین سے ہے، امید کرم سید کونین سے ہے، وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے، وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے، عثمان کا خادم ہوں علی کا شیدا، عثمان کا خادم ہوں علی کا شیدا، نسبت میری سبتین کریمین سے ہے۔
اسی انہاں دے خادم کیوں ہیں؟ او دی وجہ وے ابو بکر ہونے جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا لو وزن ایمان و ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجح علیہم. حضور فرماندے نے ترازو لے لو نا، ایک پلڑے وچ دنیا دے سارے مومناں نو رکھو، ایک پلڑے وچ میرا یار ابو بکر کلا آ جاوے پھر بھی دنیا دے مومن دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. عمر کون نے جنہاں دے بارے میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا عمر جنت دا چراغ. حضور نے فرمایا کہ عمر اوئے آسمان دے سارے فرشتے عمر دی عزت کرتے نے، زمین دے سارے شیطان عمر کولو جلدے نے. واللہ باللہ تاللہ بغیر اختلافی بیان کیتیاں حدیث دی روشنی میں دس رہی ہیں. آج پھر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا عمر نال پیار کر کے فرشتیاں دے سنگ کون ہے تے عمر نال عداوت کر کے شیطان دے سنگ کون ہے. اگر اے حدیث نہ نکلے میں کہنا ہے جو چور کی سزا میری سزا. اور سنو عمر کون ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا. آپ خود فرماندے سن علی چاند ہے میں دنیا چھڑ کے رب کول جاواں تے ایسے عمل لے کے جاواں جیسے عمل عمر لے کے گیا سی، ایسی عمل لے کے جاواں. اور عثمان کون ہے؟ میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے اسی تے سیدہ دے غلاماں. میں نے ایک بندہ کہندا ہے او یار علی دی شان ویکھنا، علی دولہ بن کے نبی دے گھر گیا. میں آکھیا عثمان بھی تے ویکھ جڑا 2 باری دولہ بن کے نبی دے گھر پر ہاتھ لے کے گیا. اور سنو آج تے لوگ اپنی طبیعت دے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں کہ عثمان جنت جائے گا کہ نہیں جائے گا. سنو میں آل سنت دی نمائندگی کرتے ہوئے پوری ذمہ داری دے نال ایک ایک لفظ دا میں خود ذمہ واراں اور ثبوت اور حوالہ دینا میری ذمہ واری ہے. 18 واری میرے مصطفیٰ نے جنت بیچی ہے، 18 واری عثمان نے خریدی ہے. 18 مرتبہ حضور نے جنت ویچی، جنت دی بولی لگی اور لائی میرے مصطفیٰ نے تے جنت ویچی تے میرے رسول نے. علماء دیوبند نے بھی لکھیا کہ جنت عثمان غنی نے خریدی تے ویچی کنے؟ رب نے نہیں، کملی والے نے. تے 18 واری علماء بیٹھے نے میں عقیدہ دے کے جا رہے ہیں حضور نے جنت ایک واری نہیں 18 واری ویچی ہے. اور شریعت دا مسئلہ ہے وے جب تک ملکیت نہ ہوئے بے حرام ہوگی. تسی پلاٹ ویچو تے کہندے نے 2 چیزاں دکھاؤ، ملکیت بھی تے قبضہ بھی. کیونکہ ملکیت نہ ہوئے تے ویچنا حرام ہوندہ ہے اور قبضہ نہ ہوئے تو بے فاسد ہو جاندی ہے. نبی نے 18 واری ویچ کے 10 دیتا ہے. جنت تے قبضہ بھی محمد ہے، جنت دا مالک بھی محمد ہے. تائیں بھی اللہ حضرت نے کیا سی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اچھا کسے نے پوچھیا عثمان وہ بندہ ایک باری ایک شے خرید لیندہ ہے تے مڑ مڑ کے تے نہیں خرید دا تو ایک باری اپنے واسطے خرید لئی کہ 17 واری اور کیوں خریدی؟ رو کے کیا 17 واری حضور دی امت واسطے خریدی ہے، ایک باری اپنے واسطے خریدی ہے. میں نو ایک گل سمجھ نہیں سی ہوندی کہ 17 واری امت واسطے کیوں؟ جدوں حضور دی حدیث پڑھی تے سمجھ آئی. حضور فرماندے نے قیامت نو میرا کلا عثمان میرے 70,000 امتیاں نو جنت لے کے جائے گا. میرے 70,000 امتیاں نو جنت لے کے جائے گا. اور علی المرتضیٰ دی تے شانی براء البراء. آؤ ساڑھے راول پنڈی دے حضرت
پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی بہت بڑے خطیب بھی نے، شاعر بھی نے اور سید نے، اور سید جدوں کلام لکھدا ہے تو انج لکھدا ہے۔ اے آج کل کچھ مولویاں تو نقیباں تے نات خانہ نو بڑی کھرک اٹھی ہوئی ہے، کہندے نے صرف حضرت علی دی منقبت اسا پڑھنی ہے، باقی دی منقبت تے ثابت ہی کوئی نہیں۔ وہ کہندے نے تسی آدھے ہو پہلے ابو بکر دی پڑھو، پھر عمر دی پڑھو، پھر عثمان دی تے پھر علی دی، یہ کتوں ثابت ہے؟ میں کہنا کدی علم دی ہوا بھی لگی ہوئے تے پتا ہوئے نا، تو حدیث دی جس کتاب دا بھی باب مناقب اٹھا کے دیکھ ترتیب اے ہی ملے گی جو سنی بیان کر دینے۔ اور ایک بدبخت ایسا ہے، کچھ دیر پہلے وہ لکھی ہوئی ربائی بھی پڑھی جا رہی سی، ساڈا حاکم وہ اکثر کفریہ کلام لکھدا ہے، لیکن افسوس ہے کہ انتخاب کرن لگے ہیں دیکھیا نہیں جاندہ سی کلام کس دا پڑھ رہے ہیں۔ انہوں کیا گیا عثمان غنی دی منقبت پڑھ تے کہندا ہے میں کیوں پڑھا، آلہ حضرت نے تے عثمان غنی دی شان بھی شعر ہی کون لکھیا، میں کہنا ہے اس جائل نو دسن والا کونی سی، آلہ حضرت دا وہ شعر کٹ کے وکھانا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو زن نورین جوڑا نور کا۔ اور کئی کہندے نہیں آلہ حضرت نے تے 4 یاراں دا ذکر ہی کو نہیں کیتا، آؤ میں ایک شعر پڑھا، احمد رضا نے 4 یاراں دا ذکر کیتا ہے، پر کمال فساحت احمد رضا دی ویکھیا 4 وچوں 2 حضور دے سسر نے تے 2 حضور دے داماد نے، ہن سسرا نو ادھر کر دیتا، داماداں نو ادھر کر دیتا۔ ہن سنو میں دعوت دینا ہے کہ ذرا غور کرنا احمد رضا نے کی کیا ہے۔ آلہ حضرت کہندے نے شیخین ادھر نثار غنیو علی ادھر، شیخین ادھر نثار غنیو علی ادھر، شیخین ادھر نثار غنیو علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین شمال گل۔ تو اور جو بھی آل سنت دا شاعر اٹھاؤ، اور جنہوں نبی پاک نے خواب بچا کے فالج ٹھیک کیتا ہے تے چادر دیتی سی، انہیں بھی 4 یاراں دا ذکر انجی کیتا سی، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ تو آل سنت دا طریقہ ہے۔ تو امتیاز شاہ کاظمی صاحب نے، میں کل ہی آپ لیے منقبت دیکھیے کمال کر دیتا ہے، ایک جو شعر ہے اس نے غور نال سننا ہے، بس یہ سنو تو پھر میں آپ نے میدان کربلا دی طرف لے کے جانا ہے۔ وہ کہندے نے جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے، جن کی شانیں کریں خود محمد بیان، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے۔ غار یار نبی رشک شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، جس کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے، اور جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، ان کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، ان کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے، ان پہ قربان امت کے سارے ولی، خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی، جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے، جس
نے آقا سے جنت کا سودا کیا، اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے۔ اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی۔ اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی۔ جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے۔ جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے۔ عکس حسن نبی جان مولا علی، جن کی اولاد داتا او میرے علی۔ جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے۔ جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے۔ جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت کرام۔ جو سب دا احترام کرے، صحابہ نے یا آل بیت۔ جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت کرام۔ بس جماعت ہے سید وہی جنتی، آل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے۔ اچھا، آل سنت دی قسمت دی گل ہوئی ہے تے صرف دو باتاں دس کے، ایک نبی دی زبان تو ایک علی دی زبان تو۔ آل سنت دی قسمت کی ہے، نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا علی سنت والجماع۔ جو میری آل دی محبت میں مرے گا وہ پکا سنی ہو کے مرے گا۔ اور مولا علی نے کوفے دی مسجد کے ممبر تے کھلو کے رب دی قسم چکی، فرمایا واللہ انا من اہل سنت والجماع۔ رب دی قسم ہے علی سنی ہے، علی سنی ہے۔ علی نے قسم چکی آکھے ہے تو کی مطلب ہویا؟ علی سنی تے حسن بھی سنی، حسن سنی تے حسین بھی سنی، حسین سنی تے عباس بھی سنی، عباس سنی تے اکبر بھی سنی، اکبر سنی تے اصغر بھی سنی، اصغر سنی تے قاسم بھی سنی، قاسم سنی تے عبدالقادر بھی سنی، میرے علی بھی سنی، داتا علی بھی سنی، اور انہاں دے غلام بھی سنی۔ تائیں تے جدوں ویکھیا کوئی بے وضو ہو کے آل بیت دا ذکر کردہ ہے، کوئی بکواس کردہ ہے، کوئی خیمے جلاندہ ہے، لوگ کہندے نے اسی ویکھو نا آل بیت نال پیار کردے ہیں، اے کولیاں تے پہ چل دے ہیں تے ساڑھے پیرانوں اگ نہیں جلائے گی۔ اور میں کہنا ہے عقل دا علاج کرا، تو غلام ہوئے تے کولیاں تے چلیں تے تیرے پیر نہ جلن، سیداں دے خیمے کی میں جل گئی یار۔ اس بات تے غور کرنا، اور تیرے پیر نہ جلن، سیدہ دے خیمے جل جان جدے وچ زینب قرآن پڑھ دی رہی ہوئے، جدے وچ شہربانو قرآن پڑھ دی رہی ہوئے۔ اور میرے بھائی اساں قوم نو کربلا دا فلسفہ دسی ہی نہیں۔ 10 محرم نو اپنی بیبیاں نو بازار وچ ننگے سر پھرانا کربلا دا سبق نہیں، فاطمہ دی سیرت سکھانا کربلا دا سبق ہے۔ وہ کربلا جو میرے حسین نے آباد کیتا، امام عالی مقام نے میدان کربلا ڈیرا لگا دیتا، نازل جنہ دے گھر قرآن ہویا تے جبریل آئے دربان بن کے،
باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہا سی کل ایمان بن کے، ماں جنہ دی جنت خاتون ہوئے نہ عرش تے جائے مہمان بن کے، باغ دین دا ہون ویران لگا کربلا آ گئے نگہبان بن کے۔ امام عالی مقام نے کربلا آباد کر دیتا۔ میرے بھائیو 7 محرم میں پانی بند ہو گیا، حضرت غازی عباس نے کیا بھائی جان میں پانی لے کے آواں پیرا ہٹاواں، فرمایا عباس تیرے بازوان تے میں نو بڑا مانے، تو علی دا جوان بیٹا ہے، میرا تو سجا بازو ہے، پر عباس میں مدینے تو کربلا پانی لین نہیں آیا، میں دین بچانا ہے، تینو پتہ ہے نا میں کون حسین ہاں، میں اس شان دا مالک ہاں، میں ایک باری اشارہ کراں تے کوثر کربلا آ جاوے، میں حکم دیواں تے نہر فرات دا رخ مڑ جائے، پر میں زمانے نو دسنا ہے، میں کرامتاں وکھان نہیں آیا، میں استقامت وکھانا ہے۔ اے عباس غور نال میری گر سن لے، دین بنیاں بھی استقامت نہ لے، دین بچے گا بھی استقامت دے نال۔ میرا نانا پتھراں تے پیر رکھدا سی، پتھر موم ہو جاندے سن، پر طائف وچ انہاں پتھر ہی میرے نانے نو لو لوہان کر دیتے، کیونکہ اتھے استقامت دکھانی سی۔ کربلا وچ حسین کبچاوے تے زمین سارا پانی اگل دے وے، پر میں کرامت وکھان نہیں آیا، استقامت وکھانا ہے۔ اللہ نے میرے نال تجارت کی تھی ہے، میں اپنا مال لے کے آ گئے ہیں۔ اے عباس دنیا دا اصول ہوندہ ہے، پکا مال وک جاندہ ہے، کچا رہ جاندہ ہے، میں زمانے نو دس دیاں گا، میں اتنا بڑا وپاری ہاں، رب نو میرا پکا بھی قبول ہے، میرا کچا بھی قبول۔ میرے بھائیو پھر امام عالی مقام 9 محرم دن گزرے یا رات رہ گئی، سید نے ساتھیانو جمع کیتا، فرمایا میرے ساتھیو کل رات بڑی عجیب آن بائے گی، آج تسی موجود ہو میں موجود ہاں، کل نہیں ہوواں گے، کل دن نو اسی شہید کر دیتے جاواں گے، میں اجازت دے رہے ہیں جنہ واپس جانے چلے جاؤ، میں راضی، میری ماں راضی، میرا باپ راضی، میرا نانا راضی، میرا خدا راضی۔ دوستاں نے چادرہ اتاریاں، پگڑیاں اتاریاں، قدمت رکھیاں، رو کے کیا پیرا اونا مریدان دی کی زندگی جنہ دا پیر نہ روے، اسی مدینیوں نال چلے آتے کربلا وچ بھی نال روانگے، اگر مدینے تو کربلا تک سلامیاں تیرے نال اساں چلیاں نے تے تیر بھی اسی چل کے وکھاوانگے، اسی دنیا نو دس دیانگے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازیں عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ پھر امام عالی مقام نے فرمایا بارک اللہ، امام عالی مقام اپنے خیمے جا کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی، سید قرآن پہ پڑھ دے، امام قرآن کی تلاوت بھی مگن میں۔ میرے بھائیوں کتنا عجیب وقت آ گیا ہے، جنہیں قرآن واسطے جان دیتی ہے وہ دے ذکر بچا جو قرآن کوئی نہیں پڑھتا، جنہیں سچ واسطے جان دیتی ہے وہ دا ذکر ہی آج جھوٹ بول بول کے بیان کی جاندہ ہے، طرح طرح دے دھوکے بازیاں دتیاں جاندیاں نے۔ امام ایک لمحے واسطے بھی قرآن نہیں چھڑیا، امام عالی مقام قرآن دی تلاوت کر رہے نے، اچانک خیمے دا پردہ اٹھیا، سیدہ زینب اندر آئیاں، امام دے گلے نو آ کے چومیا، امام نے تلاوت روک دیتی، فرمایا زینب جدوں بھی میں نو مل دی سی میرا ہاتھ چوم دی سی، آج میرا گلا کیوں چومے ہیں؟ رو کے کیا ویرا صبح اس گلے تے ظلم دا خنجر چل جائے گا، میں نو یقین ہو گیا نانے دی حدیث پورا ہون دا وقت آ گیا ہے، میں نو گلا
چمن دیو. امام عالی مقام نے فرمایا پہنے بیٹھ جا. سیدہ بیٹھ گئیاں. امام نے پھر تلاوت شروع کر دیتی. سیدہ نے ویر دا کندھے تے ہاتھ رکھ کے کیا ویرا میں بچپن تو لے کے ہن تک تیری تلاوت سن دی آئی ہاں. تو ماں دی جھولی چ بیٹھ کے قرآن پڑھیا میں سنیا. تو مدینے چ قرآن پڑھیا میں سنیا. تو بابا علی کول بیٹھ کے قرآن پڑھیا میں سنیا. ویرا تو مکے کعبے وچ کھلو کے قرآن پڑھیا میں سنیا. پر جیڑی قرت آج پہ کر دے ہو آج تک میں نہیں سنی. نہیں ویرا پھر کدوں سناؤ گے؟ فرمایا زینب کل پیشی تو بعد تیرا ویر جیڑا نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھے گا وہ اصل قرت حسین بھی ہوئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر امام عالی مقام امام حسین نے کچھ نصیحتاں فرمائیاں. پھر فرمایا اکبر جی بابا. فرمایا بیٹا میرے قریب آ. تیسرا دن نے پیاسا جوان شہزادہ قریب آئے. امام نے ویکھیا چہرہ اداسی چھائی ہوئی. سوچیا کدھرے میرا بیٹا گھبراتے نہیں گیا اصل پرچہ تے کل آنے والا ہے. امام نے فرمایا بیٹا اولاد جوان ہوئے ماں پیو مشورے کر دینے. تیرے نالک مشورہ کرنا ہے. حضور حکم میں ہم تنگوشاں. یارو شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا ہن کے تجویز کریوے بیت سوا پانی نہ ملدا ہن بیت چا کریے. اے بیٹا کی مشورہ دینا ہے بیت کر لئیے تے پانی مل جائے گا. اکبر نے پگڑی لا کے بابے دے قدمت رکھی ہاتھ جوڑ کے اکبریا کیا بیت نہ کرسا جند جیوے یا نہ جیوے اسی جام پیساں جا کوثر دا اتھے امت نانے دی پیوے. یارو صدیا اکبریا بابا او دو ٹریا پتری علی دا قدم قدم تے حمد نو پڑدا ہا مظہر لم یزلی دا. فرمایا تو صبر چکر مینڈا صابر بچڑا میں تے کھچڑی پل پر چھیدا میں لکھ اکبر قربان کراں بچ ونجم دین نبی. پھر شہزادہ علی اکبر امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا گھوڑے تے بیٹھ جا کے دیکھ یزیدی کی کر رہے نے. شہزادہ گھوڑے تے بیٹھیا کربلا دا پھیرا لگا کے آئے. بابا ایک بڑا عجیب منظر ویکھے ہے. ایک برقع پوش بی بی اپنے ہتھاں نال کربلا پہ صاف کر دیئے. فرمایا اکبر تو جاننا او کون ہے؟ عرض کیتی بابا کوئی کربلا دی ہوئے گی کوفے دی ہوئے گی. امام دیاسو داڑھی چو گر پہ. فرمایا اکبر کربلا دی نہیں ہو کوفے دی نہیں ہو. بابا پھر کون ہے؟ فرمایا تیری دادی تے میری ماں فاطمہ زہرائے اپنے اتھانال کربلا پہ صاف کر دیئے. صبح بچیا گرنے کوئی روڑ کنڈا نہ چھپ جائے. پھر 10ویں محرم دی فجر دا وقت ہوگا. اکبر نے آزان پڑھی. امام نے جماعت دی امامت کرا دی. میرے بھائیوں پھر صفحہ درست ہو گئیاں. دن جدوں سورج اپنے آپ نو لے کے باہر نکلیا اور دن دا اجالا پھیلیا. ایک طرف 22,000 دا لشکر ہے ایک طرف 72 دناں دے پریاسے نے. اللہ اکبر کبیرہ. آوازیں آ رہے نے جنگ کرو یا بیعت کرو. امام نے فرمایا میں بیعت کرنی ہوندی تو مدینہ کدی نہ چھوڑ دا. بیعت تو ہو نہیں سکتی. پھر کربلا دا خونی منظر زمانہ پیش کردہ ہے. پھر غور نے سب تو پہلا نظرانہ دیتا. اور میرے بھائیوں عجیب ایک کربلا نے منظر پیش کیتا ہے. دنیا دیاں جنگاں ہوندیاں نے نا تے جنہ دی فوج مر جائے نا انہاں دا نام مٹ جاندا ہے. کربلا دی عجیب ہی کہانی ہے. جدا خاندان کٹے ہے آج ادھے ہی نام باقی. جدے احباب کٹے نے آج ذکر بھی ادھے ہی ہو رہے ہیں.
امام عالی مقام دا ایک ساتھی میدان کربلا جاندہ ہے، جام شہادت نوش کردہ ہے۔ میں صرف اتنی اپیل کرانگا، کربلا دا ذکر کرن والو جدوں سب شہیدان دے نام لکھ دے ہو، حسین دے بھائی ابو بکر دا نام بھی لکھیا کرو، حسین دے بھائی عمر دا نام بھی لکھیا کرو، حسین دے بھائی عثمان دا نام بھی لکھیا کرو، حسن دے بیٹے عمر دا نام بھی لکھیا کرو، میرے بھائیو امام حسین دے بیٹے ابو بکر دا نام بھی لکھیا کرو۔ انہاں دے نام لکھو گے تو کربلا دے جوانہ دی تعداد پوری ہوگی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جدوں سارے آپ دے مریدین عقیدت مند دوست شہید ہو گئے تو آپ دے اپنے خاندان دی باری آ گئی، آپ دے بھائی بھتیجے شہید ہو رہے نے۔ 3 دنہ دی پریاسے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آج تیسرا دن پریاس دی وجہ تو نڈھال ہو گئیاں نے۔ حضرت زینب نے جدوں دیکھیا میری بھتیجی کدرے پریاسی دنیا نہ چھوڑ جائے تو آپ نے اپنے خیمے دا پردہ چکیا اور پردہ چکے آواز دیتی ہے میرے غازی بھیا دریا پہ دوڑ جانا، مشکیزہ یہ اٹھا کر پانی تو جلد لانا، پیاسی میری سکینہ دنیا سے جا رہی ہے، پیاسوں کی خیمہ گاہ سے آواز آ رہی ہے، غازی کدھر گئے ہو تجھے زینب بلا رہی۔ حضرت غازی عباس نے آواز سنی، خیمے دی طرف آئے، فرمایا بہن کی گل ہے؟ آپ نے فرمایا عباس کربلا دے جدوں آیا میں تیرے اگے کوئی سوال نہیں کیتا، لیکن اج ایک سوال ہے، ایک کونٹ پانی دا چاہیے ہے، کیا بہن فکر نہ کر میں ہونے لے کے آنا ہے۔ مشکیزہ کندے نہ لٹکایا، تلوار پکڑی، کوڑے تے بیٹھے۔ کہ میرے بھائیوں کدی تاریخ پڑھو، یہ عباس اونے جنہاں نو کمرے بنی ہاشم کیا جاندہ ہے، اتنا خوبصورت جوانے اور قداور اتنے نے کہ ایک قداور کوڑے تے بیندے سن تو پھر بھی پاؤں زمین تے لگ دے سن۔ علی دا اتنا شیر اور جوان بیٹا۔ امام حسین شہداء دیاں لاشاں سنبھال دے سن، عباس بغیر اجازت دے نہر فرات پر چلے گئے اور میدان کربلا تو کچھ فاصلے تے ہے نہر فرات، تو آپ اتھے پہنچے، یزیدیاں نے روکنا چاہیا، آپ دی تلوار چلی اور کئیاں نو فنار کر کے نہر دے کنارے تے آئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی دا پریا اور ادا منہ بن کے سجے کندے نال لٹکا لیا۔ 3 دنہ دا پیاسا تے پانی سامنے تے نیچے ہو کے نا تے چلو پریا، جدوں لباں دے قریب آندا تو دل نے آواز دیتی عباس علی دا بیٹا ضرور ہیں پر تیری ماں دا نام فاطمہ تے نہیں، فاطمہ دا پتر پیاسا بیٹھا ہوئے، فاطمہ دی بیٹی پیاسی بیٹھی ہوئے تے تو پہلے پانی پیتا تینوں غلام کسے نہیں ہو کہنا، غلامی تے داغ لگ جائے گا۔ پانی پرے سٹ دیتا، کوڑے تے بیٹھے۔ ابن زیاد کہندہ ہے پانی آل بیت دے خیمے وال نہ جان دے ہوئے، اگر پانی پہنچ گیا تے مارے جاؤ گے، تازہ دم ہو جان گے۔ میرے بھائیوں انہوں نے کیڑا پاریا، تیران دی بارش شروع ہو گئی، سجے بازو سی مشکیزہ تے موزی خنجر چلایا، کٹیا گیا عباس دا سجا بازو، غازی مشک کھبے وچ پایا، دوجے موزی دوجے بازو، جد پھر خنجر چلایا، کٹے گئے عباس دے دونوں بازو، غازی مشک دندان وچ پایا، دندان نال مشک پکڑیے، کاش میں خیمے پہنچ جاواں، زینب نال کیتا اپنا وعدہ پورا کر دیا، مشک نو تیر پہ لگ دینے، پانی بیندا جا رہی ہے،
ایک تیر غازی دے سینے چ لگا گھوڑے تو زمین والائے آواز دیتی ادرکنی یا حسین امام عالی مقام نے آواز سنی دوڑ پہ نہر فرات وال امام جدوں نہر فرات دے قریب آئے ویکھیا ایک بازو ادھر پیا ایک بازو ادھر پیا عباس گریا تیرہ نال سینہ چھلنی ہو چکا ہے امام قریب آئے یارو لاش دے کول آئے حضرت تے تکبیر نکل گئی شادی کیوں وکھرے ڈیرے لائے نہیں اج چھوڑ کے سنگت بھرا دی اے پتر مرن کی امید ہوندی وط دیسی ذات خدا دی شالا مرن بھرا نہ کہیں دے ویرا گم شکل جاندی پیو ماں دی امام عالی مقام نے عباس نو ہاتھ پایا میں چک کے لے کے جاواں عباس نے لب لائے امام سمجھ گئے جان باقی ہے کچھ کہنا چاہتا ہے کان قریب کیتے فرمایا میرے باپ دے سونے پترا دس کی کہنا چاہتا ہے رو کے کیا ویراج کدی بازو نال ہوندے کہ میں قدمہ تیات رکھ کے کہندا زندگی دی آخری عرضی کر رہے ہیں انکار نہ کرنا فرمایا کی کہنا چاہتا ہے ویرا واسطے ہی میری لاش خیمے واللہ کے نہ جاویں امام نے فرمایا جیڑا شہید ہویا ہے انہوں میں خیمے لے کے گئے ہیں تینوں کیوں نہ لے کے جاواں رو کے کیا میں سکینہ تے زینب نال پانی دا وعدہ کر کے آیا سا میں پانی لے کے نہیں جاواں گا تے خود بھی نہیں جاواں گا واسطہ جے نہ لے کے جاوے ہو امام نے کیا میں وعدہ کر دے اکبر دی روح حضرت غازی عباس دی روح پرواز کر گئی امام نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون امام عالی مقام پھر اپنے خیمے والائے سید نے خیمے وچ قدم رکھیا سی تے غازی عباس دی بچی امام دے سامنے آ گئی ادا نام بھی سکینہ ہے جدوں سامنے آئی امام نے پکڑ کے سینے لایا متھے تے پیار کیتا غازی دی تھی کہندی ہے چاچا اج تے انج پیا پیار کردے جی میں مدینے دے یتیماں نو کردا سی کدرے میں یتیماں تے نہیں ہو گئی فرمایا صبر کر تیرا باپ اس دنیا تے نہیں تو یتیم ہو گئی ہیں بچی نے سنیا تے روندی روندی لاشاں والے خیمے چاہی اپنے باپ دی لاش پہ تلاش کر دیئے جدوں لاش نظر نہ آئی پھر واپس خیمے چاہی چھوٹی جی عمر دی بچی ہے ننے ننے ہاتھ جوڑے نے امام دے سامنے کھڑی ہو گئی امام نے کیا بیٹا کی کہنا چاہنی ہے پنڈی بٹیاں تے گردو نواتو آن والو بھی غازی عباس دی یارو ہاتھی اگے شادے بدے ادب دی جا ہے قبلہ کعبہ مینڈے گلے تساتے وڈے چاچا بڑا ادبے پر اج بہوں وڈا گلا شکوہ کرنا چاہنیاں فرمایا دیئے پردیس وچ چاچے تے کیڑا گلا کرنی رو کے کیا ساریاں لاشاں خیمے آیاں مینڈے پیو مسکین تو اگے معاشقی سمجھ کے چھوڑ دتیوں نے یا لاش نو چاہ نو سکے امام عالی مقام نے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹا میں بڑا زور لگایا تیرا باپ نہیں آیا اے بیٹا اپنے چاچا دی بات غور نال سن استعینو بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین تو حضرات گرامی امام نے دین واسطے سب کچھ قربان کیتا اج اسی ذکر شہادت تو سن دے ہاں واقعہ کربلا تو سن دے ہاں لیکن میرا سوال ہے کیا انہاں دے کردار نو بھی اپنانے ہاں میں دعوت فکر دینا ہے قرآن کہندا ہے فذکر وذکر اور نصیحت کرو فإن الذکر تنفع المؤمنین بے شک نصیحت مومن نو فائدہ دیندی ہے جڑا مومن ہوئے گا میری بات اودے دل وچ لگے گی ضرور میں سوال کرنا چاہنا ہے ایک کڑے پانا سنت سجاجے یا تہجد دا مسلح آباد کرنا سنت سجادے حضرت زین العابدین جو سنت کیے لٹاں بدھانیاں یا مصطفیٰ دی سنت دے مطابق ظلف رکھنا کدی غور کیتے
امام زین العابدین کمرے وچ نماز پڑھ رہے سے تے اگ لگ جاندی تے آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں تے لوگاں نے اگ دے علمبے دیکھے تے دوڑ کے آئے دروازہ توڑیا آپ نو پکڑ کے مسلح تو باہر لے گئے تو فرمایا میری نماز کیوں توڑا دیتی جے انہاں کیا جی اگ لگی نہیں پتا چلیا رو کے فرمایا سنگیو جیڑا جہنم دی اگاں دی فکر وچ ہوئے انہوں دنیا دی اگ دی فکر نہیں کرنی تو کیا اسی انہاں دے طریقے نو بھی اپنا رہے ہیں میرے بھائیو ایک آدمی کہندے نے کہ میں 12 سال اس محلے وچ رہے ہیں جس محلے جو فاطمہ زہرا دی بیٹی سیدہ زینب رہیاں نے فرماندے نے رب دی قسمیں 12 سالنا ایک باری بھی میں برکے وچ بھی زینب نو گلی وچ نہیں دیکھے ایک باری برکے دے اندر بھی میں زینب نو گلی وچ نہیں دیکھے تو اپنی بچیاں نو کردار زینب سکھاؤ اپنی بچیاں نو سیرت فاطمہ سکھاؤ اپنی اولاد نو حسین دا دیوانہ بناؤ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں 73 فرقیاں دا ذکر کر دے سن کہ ایک جنت جائے گا اور 72 جہنم جان گے تو فرمان دے سن انہاں 72 جہنمی فرقیاں وچوں سب تو بدترین فرقہ وہ ہوئے گا جو نہ تے ساڑی محبت دا لوے گا لیکن ساڑے طریقے تے عمل نہیں کرے گا جو دم ساڑی محبت دا پڑے گا لیکن وہ ساڑا طریقہ چھوڑ چکا ہوئے گا ان ایمان نال دسو بیٹیاں دا نا ابو بکر و عمر عثمان رکھنا علی دا طریقہ ہے کہ نہیں اس بات پہ غور کرنا باقی تسی نماز لے لو آذان لے لو وضو لے لو دیگر جتنے طریقے لے لو اور حیا دا جو نظام ہے اور دنیا تو دور ہٹنا یہ علی دا طریقہ ہے عبادت کرنا یہ علی دا طریقہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک فرمان میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کے تو پھر میں اجازت چاہ رہے ہیں فذکر وذکر اور نصیحت کرو فإن الذکر تنفع المؤمنین کہ نصیحت مومن نو فائدہ دین دیئے اگر اس ایک بات نو تساں نے یاد کر لیا اور عمل کر لیا تو میں کہنا ہے کہ 10 روزہ محافل دے انعقاد دا مقصد آج ہی پورا ہو جائے گا حضرت علی کو پوچھا گیا اے علی اللہ دے جو حق نے جو بندیاں نے ادا کرنے نے انہاں وچوں کم از کم حق کیے جو بندیاں نے ادا کرنا ہے اللہ دے حقوق وچوں جو سب تو تھوڑے درجے دا حق ہے وہ کیڑا ہے جو بندیاں نے ادا کرنا ہے پنڈی پھٹیاں والو پوری تقریر پاویں بھلا دینا اے گل یاد رکھنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کم از کم اللہ دا حق اے ہے کہ جیڑی نعمت اس نے تینوں دتی ہے وہ ادی نافرمانی وچ استعمال نہ کری جیڑی نعمت تینوں اس نے دتی ہے وہ ادی نافرمانی وچ استعمال نہ کری ان سوچ کتنیاں نعمتاں رب نے تینوں دتیاں نے آج لڑکے موبائل لے کے تصویراں بنا رہے ہیں ویڈیو بنا دے نے پھر میمری کارڈ ہوندہ ہے موبائل دے اندر اپنی میمری ہوندی ہے اور جس موبائل دے اندر 60 MB ہوئے نا 60 MB یا GB ہوئے 60 GB میمری ہوئے تو کہندہ ہے جی بہت بڑی میمری ہے کہ نال کوئی کارڈ بھی 50-60 دا لے لوے کہ وہ تو پھر مقدی ہی نہیں ذرا سوچ اے رب نے جیڑا تیرے سر وچ دماغ رکھے ہے کدی سوچئے ہی اس دماغ وچ رب نے کتنی میمری رکھی ہے زیادہ تو زیادہ 150 GB میمری لیپ ٹاپ کے اندر تو انہوں مل جائے گی کمپیوٹر دے اندر مل جائے گی لیکن رب نے بندے دے دماغ وچ 26 لاکھ GB میمری رکھی ہے امریکن سائنسدانہ نے کیا ہے کہ 26 لاکھ GB میمری رکھی ہے اور میرے بھائی سوچ موبائل وچ وائرس نہ بڑھ جائے اے میمری خراب نہ ہوئے کہ تو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتا ہے نا اینٹی وائرس کہ اے وائرس نو مٹان اے انہاں گندے جراثیماں نو مٹان کہ جو میرے اس موبائل دی میمری نو خراب کرے کہ کدی سوچئے ہی اے دماغ دی میمری نو جراثیماں اور گناہاں تو بچان واسطے وہ کیڑی اپلیکیشن ہے جڑی اپلوڈ
اپلوڈ کرنی ہے وہ دنیا دا کوئی کمپیوٹر نہیں دے گا، اور سورہ یاسین ہے یا سورہ رحمان ہے، وہ مصطفیٰ دا فرمان ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے۔ میرے بھائی سوچ تیرے رب نے تینوں کتنی میمری دیتی، تو کدی سوچی ہے ایک کیمرہ کتنا تو مہنگا لینا ہے، موبائل لے لینا ہے 50,000 دا موبائل لے لے، 60,000 دا لے لے، زیادہ تو زیادہ 25 میگا پکسل دا کیمرہ ہوئے گا، تیری ایک آنکھ وچ رب نے 570 میگا پکسل طاقت رکھی ہے، لیکن قدر کو نہیں نا۔ ہن اس نعمت نو تو استعمال کتھے کرنا ہے؟ اگر بازار جاندی عورت نو دیکھے گا تے اودی نعمت دا کفر ہو جائے گا، اگر گندے فلماں اور ڈرامے دیکھے گا تے اودی نعمت دا کفر ہو جائے گا، اور راضی تاں ہی ہوئے گا جی اکھ یا ماں پیو نو ویکھے یا قرآن دے صفحے ویکھے یا علماء دی زیارت کرے۔ تیرے قدم اودی نعمت نے، یہ سینمے وال نہیں جانے چاہیے دے، تیرے کان اودی نعمت نے، انہاں وچ گانے تے غیبت تے بہتان نہیں جانا چاہیے دا، کنا وچ جاوے یا قرآن جاوے یا مصطفیٰ تے درود دی آواز جانی چاہیے ہے، یا نصیحت یا اچھیاں باتاں دی آواز جانی چاہیے۔ تیرے ہاتھ نے ایک کسی غریب دی مدد واسطے استعمال ہونے چاہیے نے، جو چیز اس نے دیتی ہے وہ دی نافرمانی بھی استعمال نہ کر۔ اور میرے بھائی بس اسی پیغام نو یاد رکھو، اللہ کو لو ڈرو، اسی اللہ کو لو نہیں ڈر دے۔ اللہ فرماندا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اور جی میں میری قدر سی تو سائیں جی کیتی نہیں، جی میں رب دی قدر کرنی سی جیسا کیتی نہیں۔ دیکھو نا موٹر وے تے سفر کرو، کار 120 تک جا سکتی ہے تے جی اسی 130 تے جا رہی ہو، دور پولیس دی گڈی نظر آوے، پاویں انہاں دا کیمرہ بند ہی کیوں نہ پیا ہوئے، اسی سپیڈ آستہ کر دیں ہاں، چلان ہو جائے گا۔ جتنا پولیس دی گڈی ویکھ کے رفتار آستہ کردیں گڈی دی، کدی رب کو ڈر کے تو گناہاں دی رفتار آستہ کر، رب تینوں اولیاء دا ساتھی بنا دے گا، اپنا ولی بنا دے گا، میاں خیر محمد نون دے طریقے تے چلا دے گا۔ تو میرے بھائیو اس چیز تے عمل کرو۔ ساڈا کیونکہ طریقہ بندے کہندے نے مولوی شہادت نہیں پڑھی، اصل تے محفلاں ہوندیاں نے نصیحتاں واسطے، لیکن عوام دی جیبان ہوندی ہے تو مجبوری بن گئی ہے کچھ نہ کچھ تہاڈی، ورنہ میرا تے دل چاہندا ہے میں جتنی دیر بولاں میں تانوں بس وہ باتاں دساں جو باتاں حسین نے کر کے دسیاں نے، علی نے کر کے دسیاں نے، امام حسن نے کر کے دسیاں نے، اور جنہاں دا حکم دیتا ہے آؤ قرآن و حدیث دے وال اس بات سے غور کرنا، تہاڈا کوئی جسم دا عضو رب دی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ ہر چیز اس دی نعمت ہے۔ وہ دیکھنا کوئی اسپتالاں وچ پیا ہے، کوئی مردہ خانے وچ پیا ہے، تے کوئی گھر بستر تے لگا ہے، تے کوئی قبراں وچ پیا ہے، جے تو ٹردا پیا تے رب دی کتنی کرم نوازی ہے تیرے تے اج موقع تیرے کول، اج اس زندگی وچ اس نو راضی کر لے۔ اس دنیا اور اس دنیا وچ بڑا فرق جے میرے بھائیو، اے میرے جو آخری لمحات نے بڑی توجہ نہ سننا، اصل وچ میرا تو مزاج یہ ہے، میں تو آپ دے مزاج واسطے تھوڑی دیر واقعہ کربلا بیان کر دیتا ہے۔ میرا مزاج یہ وے کہ تانوں مسجد وال لے کے آنا، قرآن وال لے کے آنا، ایک اے دنیا ہے ایک او دنیا ہے، اور اس دنیا وچ جدوں اسی اس دنیا وچ جانا ہے تو سبب موت آئے گی تے جاواں گے، اور اس دنیا وچ پھر عمل اچھا نہ ہویا تے جہنم میں بندہ موت کولو بھی ڈردا ہے، بندہ جہنم کولو بھی ڈردا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہنا ہے، اسی ڈردے موت کولو بھی ہاں، اسی ڈردے جہنم کولو بھی ہاں، لیکن میری بات غور نال سننا پنڈی پٹھیاں والو، موت کولو بچنا ممکن نہیں، جو مرضی کر لیں۔ بادشاہاں دیاں قبراں بھی اعلان کر رہی نے مرنے تے ولیاں دے مزار بھی اعلان کر رہے نے کہ مر کے موت کولو نہ دوا بچا سکتی ہے نہ دعا بچا سکتی ہے، مرنے ہر حال بھی تو موت کولو بچیا، لیکن جہنم کولو بچنا ممکن ہے۔ اے انسان تو چنگا عقل مند ہے، جدے کولو بچیا ہی نہیں جا سکتا تو اودے کولو بچن دی کوشش پیا کردا ہے، تے جدے کولو بچیا جا سکتا ہے اودے کولو بچن واسطے کی پیا کردا ہے۔
جس جہنم کو لو بچیا جا سکتا سی دنیا دیاں دوائیاں خرید کے بھی تم موت کو لو تے نہیں بچ سکتا، لیکن مسجد اور مدرسے نال تعاون کر کے تو جہنم کو لو ضرور بچ سکتا ہے۔ تو دنیا دے بادشاہاں نال یاری لا کے موت کو لو نہیں بچ سکتا، پر مدینے دے فقیران نال یاری لا کے تو جہنم کو لو ضرور بچ سکتا ہے۔ تو سینمے تے کلب تے ڈارے تے بڑے بڑے عیاشی دے اڈے آباد کر کے تم موت کو لو تے نہیں بچ سکتا، لیکن تہجد دا مسلح آباد کر کے تو جہنم کو لو ضرور بچ سکتا ہے۔ تو اے انسان جس کو لو بچنا ممکن ہے اس کو لو بچن دی کوشش کر، اور انہاں دے طریقے تے چل کہ جنہاں دین نو بچان واسطے اپنے خون دا آخری قطرہ دے دیتا ہے۔ میرا سلام عقیدت اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان میرا